نے وہ کچھ کیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک تھیٹر کا اہتمام کیا اور سارے شہر میں ڈھنڈورا بھجوایا کہ آج سر سید ڈانس کریں گے۔ بڑی دنیا ٹکٹ لے کے آئی اور ہجوم تھا۔ ہجوم ایسا لکھا ہے کہ ایسے تھا جیسے سارا شہر کا شہر امڈ آیا ہو۔ اس ہجوم کو دیکھ کے سر سید نے یونیورسٹی کے حق میں یونیورسٹی کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے ایک مؤثر تقریر کی۔ کہتے ہیں کہ سامعین میں سے کسی منچلے نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈانس کریں گے، آپ ڈانس کریں تو ہم چندہ دیں گے۔ اس پر سر سید پیچھے چلے گئے اور کتابیں لکھنے والوں نے لکھا ہے سر سید زنانہ کپڑے پہن کے آئے اور انہوں نے گھنگرو باندھے اور انہوں نے ڈانس کیا۔ غور فرمائیے عزیزان من، 70-80 سال کا ایک بوڑھا، عالمگیر شہرت کا مالک، ایک موٹا بھاری بھرکم آدمی اسٹیج پہ غزل گا رہا ہے اور ساتھ ڈانس کر رہا۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اس مدرسے میں غریب طالب علم ویسٹرن سائنسز پڑھ سکیں، ویسٹرن علوم پڑھ سکیں۔ چندہ جمع ہوا اور 1878 کو یہ کالج میں تبدیل ہو گیا۔ کالج کی عمارات تعمیر ہوئیں اور ایسی عمارات کہ انہیں دیکھ کر دنیا اش اش کرتی تھی۔ سر سید اس لٹی پٹی قوم کی باز آفرینی کے لیے یہ کچھ کر رہا تھا، اور اس دور میں ہمارے علماء کرام اس کے پیچھے کفر کا ڈنڈا لیے پھرتے تھے۔ جب سر سید نے مدرسے کی بنیاد رکھی تو ایک مولوی صاحب نے فتویٰ صادر کیا کہ جو لوگ اس مدرسۃ العلوم میں جائیں گے در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب سر سید کی کوششیں ذرا آگے بڑھیں تو دلی سے ایک مفتی صاحب، ان کا نام ہے مولوی کریم اللہ، یہ اٹھے اور انہوں نے فتویٰ دے دیا، اور یہ فتویٰ سنیں، اس فتوے کے الفاظ ہیں: ایسی ناپاک جگہ کا نام مدرسہ رکھنا اور محلے تعلیم و تحصیل اس کو سمجھنا آدمیت سے نکلنا ہے اور زمرہ حیوانیت میں داخل ہونا ہے۔ بالکل عاطل، بلکہ صرف کرنا مال کا ایسے محل میں موجب کنندہ ہونا جہنم، اور ایسے بے محل مسائی کا ہونا ہیما اور حطب بننا لازم۔ الحاصل ایسی غارتی ایمان اور مال کی اور للہ سمجھنا اپنے مال کا خیال خام ہے۔ نے یوں سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے جہنم میں مکان تعمیر کرنا ہے۔ یہ سننے والے معاف کریں، ہمارے زمانے میں اور ابھی تک یہ فتوے جو ہیں ہمیشہ جناتی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ فرنگی محل لکھنؤ کے مولوی عبدالحی صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ یہ تھا: یہ شخص مخرب دین اور ابلیس لعین کے وسوسے سے صورت اسلام میں تخریب دین محمدی کی فکر میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب یہاں کے ہندوستان کے فتاوا سے، فتاوا پلورل ہے فتوے کی، ان فتووں سے جی نہیں بھرا تو یہ دوڑے دوڑے مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے جو مفتیان مذاہب اربعہ، یہ وہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان کو مذاہب اربعہ کہتے ہیں، ان مفتیان مذاہب اربعہ کا فتویٰ حاصل کیا۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اور یہ سنیے کہ یہ شخص ضال اور مدل ہے، بلکہ ابلیس لعین کا خلیفہ ہے۔ اس کا فتنہ یہود و نصارہ کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے، خدا اس کو سمجھے۔ اس سے بھی آگے بڑھے یہ لوگ تو انہوں نے مدینہ منورہ سے فتویٰ حاصل کیا سر سید کے بارے میں، اور یہ ہے اس فتوے کا ٹیکسٹ: یہ شخص یا تو ملحد ہے، ملحد آپ کو معلوم ہے نا، یہ خاص طریقے سے بولتے ہیں، ملحد ہے، یا شرع سے کفر کی جانب مائل ہو گیا ہے۔ پس اگر اس شخص نے گرفتاری سے قبل توبہ کر لی اور ان گمراہیوں سے رجوع کر لیا تو قتل نہ کیا جائے، ورنہ اس کا قتل واجب ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ اگر اس کا مدرسہ بن جائے تو اس کا منہدم کر دینا واجب ہے۔ سر سید ملک کے گوشے گوشے میں جھولی بغل میں ڈالے امت مرحومہ کے تحفظ کے لیے بھیک مانگتا پھرتا ہے، اور ہمارے یہ
حامیان دین و حاملان شر متین اور علمبرداران شریعت اس کے پیچھے فتاوا کا پلندہ لیے پھرتے ہیں. جہاں سر سید کا لیکچر ہوتا تھا وہاں دنگا فساد اور شور مچایا جاتا تھا. جہاں سر سید کا لیکچر ہوتا تھا لوگوں کو مشتعل کر کے فساد کرایا جاتا. چندہ دینے والوں کو گھیر گھیر کر روکا جاتا. عوام کو اس کے قتل کے لیے اکسایا جاتا اور بھڑکایا جاتا. آپ کو معلوم ہے یہ کون تھا جسے دین محمدی کا مخرب اور ابلیس لعین کہا جاتا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ سنیے، سر ولیم میور. یہ یو پی کا گورنر تھا. یو پی کا، آج کا نہیں، اس زمانے کا گورنر اور اس صوبے کا گورنر جس میں سر سید سرکاری ملازمت میں تھا. سر ولیم میور نے نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت پر ایک کتاب لکھی جس میں نبی اکرم کی ذات اقدس و اعظم پر انتہائی ناروا حملے کیے. سر سید احمد خان نے سر ولیم میور کو چیلنج دیا اور کہا میں تمہارے اعتراضات کا ریبٹل لکھنا چاہتا ہوں، میرے ریبٹل کو بھی پڑھنا. سر ولیم میور کی کتاب انگلینڈ میں چھپی. سر سید احمد خان نے بھی اس کا جواب لکھا اور چاہا کہ وہ بھی انگلینڈ سے شائع ہو. اس کی پرنٹنگ پر اس دور میں 4,000 روپے لاگت آتی تھی. سر سید احمد خان نے اپنی کتابیں، گھر کا سامان، کھانے پکانے کے برتن بیچ کر، سود پر قرضہ لے کر، اپنے گہرے دوستوں سے بھیک مانگ کر بڑی مصیبت کے ساتھ یہ روپیہ فراہم کیا اور اس کتاب کو چھپوایا. اس زمانے میں نواب محسن الملک کو سر سید اپنے خط میں لکھتے ہیں، چاہے میں محتاج، فقیر، بھیک مانگنے کے قابل ہو جاؤں مگر کتاب ضرور چھپواؤں گا تاکہ جب قیامت کے دن میرا نام پکارا جائے تو خدا فرمائے کہ سید احمد کو بلاؤ جو اپنے نانا کے نام پر فقیر ہو گیا تھا. کتاب چھپی، سارا روپیہ ختم ہو گیا اور سر سید کے پاس ولایت سے واپس آنے تک کا کرایہ نہ رہا. نامعلوم اس نے کس طرح اس کا انتظام کیا. یہ تھا وہ کافر و ملحد جس کے خلاف مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تک سے فتوے منگوائے جاتے تھے. اس کتاب کا جواب لکھنا ضروری تھا لیکن تمام محافظان دین متین اپنے اپنے حجروں اور خانقاہوں میں بیٹھے دین کی حفاظت کر رہے تھے اور سارے ملک میں فقط ایک یہ کافر اور ملحد تنہا تھا. سر سید نے کفر کے ان فتووں کے جواب میں کسی کو گالی نہیں دی، کسی پر غصے کا اظہار نہیں کیا، لیکن انہوں نے لکھا، اور یہ سنیے، وہ لکھتے ہیں، ہم کو ملحد، زندیق اور لا مذہب کہنا کچھ تعجب نہیں، کیونکہ ہماری قوم نے خدائے ذوالجلال کے سوا باپ دادا کے رسم و رواج کو اور اپنے قدیمی چال چلن کو دوسرا خدا مانا ہے، اور پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور بہت سے پیغمبر پیدا کیے ہیں. کتاب اللہ کے سوا انسانوں کی بنی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنایا ہوا ہے، اور ہم اس جھوٹے خدا اور فرضی پیغمبروں اور جعلی قرآنوں کو ایسا ہی برباد کرنے والے ہیں جیسے ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے بت توڑنے والے تھے. ہم سچے خدائے ذوالجلال کا جلال اور سچے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ لوگ ہم کو ملحد و زندیق و لا مذہب نہ کہیں اور نہ سمجھیں تو کیا کہیں اور کیا سمجھیں، کیونکہ ہم ان کے خداؤں اور پیغمبروں اور قرآنوں کو نہیں مانتے. جہاں تک کفر و الحاد کے فتووں کا تعلق ہے، کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ ان فتووں سے سر سید پر اثر تو نہیں ہوتا تھا، لیکن جب یہ حضرات کالج کے لیے چندے کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے تھے تو اس سے سر سید کو بہت دکھ ہوتا تھا. کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس کا اندازہ ان کی اس تقریر کے چند فکروں سے لگائیے جو انہوں نے لاہور میں اس وقت کی جب وہ کالج فنڈ کے لیے پنجاب کا دورہ کر رہے تھے. اس دور میں بھی مولوی صاحبان سر سید احمد خان کے پیچھے ڈگڈگی لیے پھرتے تھے کہ کوئی شخص اس کی بات نہ سنے.
سر سید نے لاہور میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے بزرگان پنجاب، میں فرض کرتا ہوں کہ میں بد عقیدہ ہوں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کافر آپ کی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرے تو کیا آپ اسے اپنا خادم اور اپنا خیرخواہ نہیں سمجھیں گے؟ آپ کے لیے دولت سرا بنانے میں، جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں، آپ کے لیے مسجد بنانے میں، جس میں آپ خدائے ذوالجلال کا نام پکارتے ہیں، چوڑے چمار کلی کافر بت پرست اور بد عقیدہ سبھی مزدوری کرتے ہیں، مگر آپ نہ کبھی اس دولت خانے کے دشمن ہوئے ہیں اور نہ کبھی اس مسجد کے منہدم کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، پس آپ مجھ کو بھی اس مدرسۃ العلوم کے قائم کرنے میں ایک کلی چمار کی مانند تصور کیجئے اور میری محنت اور مشقت سے اپنے لیے گھر بننے دیجئے، اور اس وجہ سے کہ اس کا بنانے والا یا اس میں مزدوری کرنے والا ایک کلی چمار ہے، اپنے گھر کو مت ڈھائیے۔ کیا آپ صاحب مجھ بدبخت نامہ اعمال سیاہ کی شامت اعمال سے اپنی قوم کو اور ان کی اولاد کو نسلاً بعد نسلاً ڈبونا اور خراب و خستہ حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صاحب میری حالت کو بدتر جانتے ہو تو اس سے عبرت پکڑو، لیکن برائے خدا اپنی قوم کی، اپنی اولاد کی بھلائی اور بہتری کی تو فکر کرو۔ مولانا حالی کا بیان ہے کہ سر سید کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور سامعین پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو زارو قطار نہ رو رہا ہو اور جو اپنی بساط سے زیادہ چندہ دینے پر آمادہ نہ ہو۔ خلوت ہی میں نہیں، خلوت میں بھی سر سید احمد خان اپنے ان مخالفین کے خلاف گالی گلوچ دشنام ترازی پر نہیں اترتے تھے اور اپنی کیفیت قلب کا اظہار کرتے تھے تو نہایت دل دوزی اور جگر سوزی کے ساتھ۔ مثلاً وہ اپنے ایک دوست کو خط میں لکھتے ہیں، چھوٹا سا اقتباس سنیے، لکھتے ہیں، افسوس خدا ہاتھ نہیں آتا، جناب رسول اللہ موجود نہیں، ورنہ ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے لے جاتا اور کہتا کہ اے خدا، اے جناب رسول خدا، محاکمہ کرو تم مجھ میں اور ان میں اور بتاؤ کہ تمہارا دوست دار کون ہے، یہ گناہگار یا یہ دیندار، اور انشاءاللہ اگر خدا سچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ مارکا ہو کر رہے گا۔ لیکن شالیمار ریڈیو سننے والی بہنوں اور بھائیوں، اس مارکے کے لیے قیامت تک کے انتظار کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو گیا۔ آج سر سید کا نام اسلام کے بہترین خادم اور ملت اسلامیہ کے سچے محسن کی حیثیت سے زمانے کے صفحات پر درخشندہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے۔ ان جاہلوں کی تمام مخالفتوں کے باوجود علی گڑھ کالج بھی بنا اور یونیورسٹی بھی۔ 1858 میں کالج کھلے اور ہمارے ہندو بھائیوں نے بکثرت داخلہ لینے شروع کر دیے، لیکن مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے۔ 1875 تک جب مدرسہ علی گڑھ کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت ملک میں تقریباً 850 ہندو گریجویٹس تھے اور مسلمان گریجویٹس کی تعداد 19 یا 20۔ 1878 میں علی گڑھ کالج کھلا اور اس کے 20 سال کے بعد سر سید کی وفات ہوئی۔ ملک میں اس وقت 126 مسلم گریجویٹس تھے اور 174 انڈر گریجویٹس۔ علی گڑھ کالج کے قیام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس دیوار کو گرا دیا جو مسلمانوں اور علوم حاضرہ کے درمیان ہوا بن کے کھڑی کی گئی تھی، وہ دیوار جو کفر اور دین کا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ 1898 میں سر سید احمد خان کا انتقال ہوا اور مسلمانوں کے اسکول اور کالج کھلنے شروع ہو گئے۔ 1894 سے 1898 تک صرف الہ آباد اور پنجاب میں ان کی تعداد 185 تھی۔ عام تعلیم کی یہ حالت تھی اب کہ بنگال میں 1881 میں کالجوں اور اسکولوں میں 1,85,000 مسلمان تھے کالجوں اور اسکولوں میں، اور 1896 میں ان کی تعداد 4,90,000 تک پہنچ گئی۔
یہ نتیجہ تھا ایک مرد خدا اندیش و دیداور کی دور نگہی اور جرت آموزی کا۔ تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کی، یہ بدن تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے۔